قال تبارک اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ المولانا العظیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، پہلا عشرہ رحمت کا گزرا ہے، اب یہ دوسرا مغفرت کا عشرہ وہ بھی آدھا گزر گیا۔ جو لوگ اللہ کی رحمت کو لے کر آگے بڑھے وہ مغفرت کے مستحق ہوئے۔ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، جو آدمی محنت کرتا ہے کچھ نہ کچھ پھل پا لیتا ہے، چونکہ اس ماہ مبارک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر عبادت کی طرف، احکام خدا کی طرف رغبت دلائی، خود بھی کیے ہیں اور اپنے اصحاب کو بھی اس کی ترغیب دلائے ہیں۔ اب جو بھی اس محنت کو اور مشقت اٹھا کر اللہ کی احکام کی پابجائی کیا ہے وہ کچھ نہ کچھ پا لیا ہے۔ فرمایا اس ماہ میں اللہ کی کیا رحمت جوش میں آتی ہے، ظاہر بات ہے نیکی ابھی تو زیادہ ملتی ہے، اور جو لوگ آگے بڑھ کر اپنے اللہ کی رحمت کو لینا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ کا دروازہ دربار کھلا ہوا ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں تو بہت محنت کیا مگر مجھے پھل نہیں ملا، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ جو محنت کرتا ہے اس کو تو ضرور ملتا ہے، ہاں بعض وقت بغیر محنت کرے بھی اللہ کسی کی ادا کو پسند کرتا ہے تو اس کو دے دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے معاملہ ہے، اس کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن کوئی آدمی محروم نہیں ہوتا۔ بعض جگہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اللہ کے اس ماہ مبارک میں نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے، نیکیوں کو پانے کے لیے ساری چیزوں کو بالائے طاقت رکھ دیتے ہیں، اور پھر یا تو اللہ کے گھر کا کونا سنبھال لیتے ہیں یا اپنے ایسی خدمت کے اندر لگے رہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے، جہاں اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار، تلاوت کلام پاک کے ساتھ ساتھ اگر آدمی اللہ کے بندوں کی خدمت کی طرف مائل ہے، جیسا کہ صدقات ہے، زکوٰۃ ہے، فطرات ہے، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردیوں کا معاملہ ہے، اب یہ آدمی کر رہا ہے تو یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس آدمی سے زیادہ بہتر وہی ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ کیا ہو۔ جو آدمی جتنا کرے گا بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی پائے گا۔ کا سورج کی روشنی ہر ایک کے اوپر پڑتی ہے، جو اس کو حاصل کرے ظاہر بات ہے اس کو ملے، اگر اسے حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ محروم ہے۔ اللہ کی رحمت اس ماہ مبارک میں بہت ہی زیادہ مائل ہوتی ہے اپنے بندوں کی طرف، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی طرف ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کی طرف ہوتی ہے۔ تو کہا دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں مسلمانوں کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ وہ آدمی جو 11 مہینے تک دیکھا نہیں ہے، وہ آدمی اس ایک مہینے میں کھاتا بھی ہے۔ جن چیزوں کو دیکھنے میں نہیں آتا
وہ چیزیں اس مہینے مبارک میں کھانے میں آتے ہیں۔ اب ہمارا روزہ، ہمارا ذکر و تلاوت کا معاملہ اور ہماری جو ہے عبادتوں کا معاملہ، یہ سب اللہ جانتے ہیں۔ کتنا اللہ قبول کرتے ہیں اور کتنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے، وہ اللہ جانتے ہیں۔ ہم اگر اپنے نزدیک ذرا جھانک کر دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی بھی اصل چیز نہیں ہے، کوئی اصل چیز نہیں ہے، چونکہ لوگوں کا دیکھنا دکھایا ہم بھی کر رہے ہیں۔ روزہ رکھ رہے ہیں لوگ، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جی صدقہ دے رہے ہیں ہم بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں ہم بھی دے رہے ہیں، لیکن جن چیزوں کے اندر جان ہونا چاہیے وہ چیز ہمارے اندر ابھی نہیں آئی۔ اگر وہ آتی تو نہیں معلوم کہاں سے کہاں کایا پلٹ جاتی۔ ایک مرتبہ میں گنگو شریف گیا تھا، یہ ہمارے بچے پڑھتے تھے، ہمارے بھائی، یہ سہارنپور کے قریب ہے۔ آپ نام سنے ہوں گے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے پوتے، ان کا بھی نام رشید احمد ہی ہے، بہت بڑے اپنے وقت کے عالم تھے، انتقال ہو گیا۔ تو لوگ جو بھی آتے تھے، چاہے جماعت والے ہو، چاہے علماء ہو، چاہے کوئی اور دوسرے حضرات، ان سے مصافحہ کرنے یا ان کی دعا لینے کے لیے جاتے تھے۔ میں بھی گیا تو حضرت کے 2-3 باتیں اکثر و معمول تھا، کہاں سے آئے ہو، کیا کام کرتے ہو، کیا تعلیم حاصل کیے ہو، ایک 2-3 باتیں پوچھتے تھے، میرے سے بھی پوچھے۔ میں نے کہا کہ حضرت میں ایک معمولی قسم کا آدمی ہوں، خیاطی کام کرتا ہوں۔ اب وہ میرے کو پہلے سکھا کر بھیجایا گیا تھا، اگر تم عالم بول کر بولے تو انہوں ایسی بات کرتے تمہارے سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ بالکل معمولی قسم کا آدمی بتا رہا تو وہ اسی انداز سے بات کرتے ہیں، سیدھا سادہ بات کرتے ہیں۔ اگر عالم ہو بولے تو پھر ایسی بات کرتے ہیں کہ تمہاری سمجھ میں بھی نہیں آتا، بڑے بڑے علماء کی سمجھ میں نہیں آتا، تمہاری سمجھ میں کیا آئے گا؟ تو پھر میں ویسی بولا، تو کہنے لگے کسی سے بیعت ہے آپ، یعنی مرید ہے کسی کے؟ کہا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کیا تھا 1978 میں۔ کہا کیا ہو، بہت اچھا ہوا کہ میں بھی انہی سے بیعت ہوں، میں بھی ان کا مرید ہوں۔ کہنے لگے بھائی دیکھو، یاد رکھو، جب کبھی بھی کوئی کام کرو تو اپنے پیر سے مشورہ ضرور کرنا۔ بھی ٹھیک، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ کہا میں ایک مرتبہ، حضرت اس زمانے میں فون کی فیسلٹیز نہیں تھی، خط لکھا، کہا کہ حضرت میں ایک کار خریدنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہو تو۔ چونکہ حضرت بہت مختصر بات کرتے تھے اور جامع بات کرتے تھے مولانا زکریا صاحب، اور اسی انداز کا جو ان کے ساتھ میں تعلق رکھتے تھے وہ خط بھی ویسا ہی لکھتے تھے۔ تو کہا حضرت میں کار خریدنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہو تو۔ خط پلٹا کر خط کے اوپر لکھے، ارے میرے پیارے، اس پیسے کو تو دین پر خرچ کرتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب لکھے۔ جب خط دیکھے، حکیم ننو میاں کے نام سے، رشید احمد صاحب نام ہے ان کا، حکیم ننو میاں نام کے ساتھ موسوم تھے، وہ بہت مشہور تھے، تو کہہ رہے میرے سامنے بات بول رہی ہے۔ میں جب خط دیکھا حضرت شیخ الحدیث کا کہ ارے پیارے، یہ پیسے اگر تو دین پر خرچ کرتا تو بہت اچھا ہوتا۔ پھر میں خط لکھا، کہا حضرت تم جیسا ایمان ہوتا تو پھر میں یہ پورے پیسے دین پر خرچ کرتا، ابھی وہ ایمان میرا ہوتا نہیں ہو، جیسا تمہارا ایمان ہے ویسا میرا ایمان نہیں ہے، اسی لیے میں کار ہی خریدتا ہوں۔
حضرت پھر خط کا جواب لکھے، کہا میرے پیارے، میرے تو اچھائیوں پر نظر کیا ہے، اگر برائیوں پر نظر ہوتی تو میں تھوکنے کے روادار بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات پر ذرا غور کریں آپ۔ یہ فضائل اعمال جو لکھے نا مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، وہ تو بہت بڑے شیخ الحدیث تھے۔ تو حضرت یہ بول کر آنکھوں میں آنسو لائے، کہا کہ اتنا بڑا آدمی جو عرب اور عجم میں ان کا ڈنکا ابھی زندگی میں ہی بج رہا ہو، یہ آدمی اپنی عزت اور انکساری کا یہاں اتنا معاملہ کر رہا ہے، اگر تو میرے برائیوں پر نظر کرتا تو میں تھوکنے کے روادار بھی نہیں ہے۔ تو کہا اللہ جانتا ہے ہماری نمازوں کو، اللہ جانتا ہے ہمارے روزوں کو، اللہ جانتا ہے ہمارے ذکر اور تلاوت کو کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن آپ دیکھے ہوں گے اس ماہ مبارک میں جتنا آدمی کھاتا ہے، جیسا میں بتایا دوسرے مہینوں میں دیکھتا بھی نہیں ہے، اتنا اللہ دیتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، غریب ہو یا نحیف ہو یا ہے مفلس، بہرحال سب کو ملتا ہے، سب کو ملتا ہے۔ آپ ذرا غور کریے، اس ماہ مبارک میں کام ذرا کم کرتا ہے تو پھر روزے رہے، بھائی روزے رکھو، روزے رکھو، نماز پڑھ رہے، مسجد کی آبادی میں اضافہ کر رہے، رات میں تراویح میں شریک ہو رہے، تلاوت کلام پاک بھی کر رہے ہیں، تو کہا ان سب چیزوں کے اندر محنت کا معاملہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، دنیا کی محنت کا، کاروبار میں بھی تھوڑی کمی ہو جاتی ہے۔ جو فجر کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے نہیں، عشاء کے بعد تک، رات کے 10-11 بجے تک دکان کھلی رہتی تھی، اب ہے جیسا مغرب ہوئی بند کر دیتا ہے کہ بھئی نماز کا وقت ہے، تراویحوں کا وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، اسے بند کر دیتا ہے۔ تو کاروبار میں بھی کم ہو گیا، عبادت میں زیادہ ہو گیا، تو کہا کاروبار میں کم ہو گیا، کھانا زیادہ ہو گیا۔ ہماری نمازیں، ہماری تلاوت ہم کو معلوم ہے کہ کیسی ہو رہی ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہے کہ یہ کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں دے رہے ہیں کہ کھانا اس کو بہت مل رہا ہے۔ تو کہا ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھ رہا ہے اور روزے رکھ رہا ہے، تو اس معمولی دکھاوے کا جو معاملہ ہم کر رہے ہیں، دکھاوے کا معاملہ ہم کر رہے ہیں، تو خدا اتنی برکت دے رہا ہے۔ غور کریے بات پر، اس معمولی ٹوٹی پھوٹی حرکت پر خدا اتنی برکت دے رہے ہیں، اگر معاملہ اصلیت پر آ جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر معاملہ اصلیت پر آ جاتا، واقعی ہمارا روزہ روزہ ہو، ہماری عبادت اور نماز ہو جائے، پھر تو اللہ کی طرف سے نہیں معلوم کیا کیا جو ہے معاملہ ہوگا۔ بعض احادیث بزرگان حضرات نے لکھا ہے، بلکہ مفسرین حضرات نے یہ لکھا ہے، اگر صحیح کام ہوتا تو خدا کی طرف سے وہ اللہ کے بندے کو آسمانوں سے روزی اترتی ہوئی نظر آتی ہے، اللہ کی طرف سے برکت اور مدد اترتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ قرآن میں ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم دین کی محنت کرو، دین کی مدد کرو، دین کی حفاظت کرو، پھر اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ جب اللہ ہی مدد کرنے پر آ جائے تو دنیا کا کون ہے آدمی جو تمہارے کو نقصان پہنچائے؟ نہیں پہنچا سکتا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اس ماہ مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ترغیب دلائے ہیں، اکثر و بیشتر صحابہ اس ماہ مبارک میں ہی جنگ کیے ہیں۔ روزے کی حالت میں ذرا دھوپ میں نکلنا مشکل ہے ہمارے واسطے، بھئی اتنی دھوپ ہے، پیاس لگیں گی، پہلے بھوکا ہے تو پھر حالت چلنے کی رہ جائے گی۔ لیکن وہاں پر جو ترغیب دلاتے تھے، تلوار پکڑ کے میدان میں، جنگ کے میدان میں سامنے دشمن سے مدبھیڑ ہونا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ 3-3 4-4 دن کے فاقے، صرف سحر کرنے، سحر میں خوب پیٹ بھر کے کھائے، ویسا ہمارے سر کا
वैसा भी नहीं था सहाबा का मामूल। ये था कि भाई उनको कभी मिला कभी नहीं मिला। इसके बावजूद जो जंगें हुई हैं इस्लाम के अंदर 99% 99% रमजान ही के महीने में हुई। तो मालूम ये होता है रमजान में खुदा की तरफ से जो बरकत आती है, रहमत आती है, मदद आती है, वो दूसरे महीनों के एतबार से ज्यादा होती है। कहा कि जब आदमी इस चीज को लेने के लिए आगे बढ़ता है, कहने वाले ने कह दिया अरे देने वाला तो देने के लिए तैयार है, मगर लेने वाला तो तैयार हो आगे बढ़कर लेने के लिए। जब आगे बढ़कर लेना जो चाहता है तो अल्लाह की तो बहुत देन है, झोली फैलाएगा तभी तो उसको मिल जाएगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला के यहाँ से देन की कोई कमी नहीं है, मगर हमारे पास लेने की क़ुव्वत भी होना और लेने का तरीक़ा भी होना। जैसा मैं गुज़िश्ता में बताया था, आदमी ये कपड़े पहनकर बाज़ाब्ता टोपी लगा के तो अरे भाई मेरे को दे दो कुछ तो भी दे दो। लोग बोलेंगे कि मौलवी साहब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने और भीख मांग लेते ठहरे हुए। आपको ज़रा सा समझ होना चाहिए ना। भीख मांगने का जो है मामला एक ऐसे माजूर मजबूर एकदम नादार किस्म का आदमी को चाहिए कि वो भीख मांगे जो कुछ नहीं कर सकता। आप तो सभी हैं, एक आदमी कोट पैंट हेट वगैरह लगा के दरवेश को आराम करे, चल मेहनत करके खा जा। लेकिन आदमी अगर वही आदमी बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहन लेकर आया, झोली लेकर आया, कशकोल पकड़ कर आया और बोल रहा है कि भाई अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, तो जो आदमी 10 रुपये देना था वो 1 रुपया तो भी कम से कम देगा उसकी झोली में। मांगने का तरीका है ये। मांगने का जब तरीका इख्तियार करेगा फिर तो अल्लाह ताला के तरफ से भी ये मामला होगा। अल्लाह से मांगने का तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। वो तरीका है रमजान मुबारक में कि रोजा रखकर इफ्तार के वक्त में मांगना का, जो इफ्तार के वक्त में मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। पर हमारे को कहाँ फुर्सत मिलती मांगने की। हम रोज इफ्तार खाने में, कटोरियां खाने में वो मशगूल हो जाते हैं। दुआ मांगने का मामला तो हमारे साथ होता ही नहीं, बहुत दूर का मामला चलता है। अगर किसी के पास दावत है तो अल्लाह ही हम पर रहम करे। नमाज भी मुख्तसर हो जाती है हमारी, 2 रकात सुन्नत 2 रकात नफिल। 2 रकात सुन्नत भी नहीं पढ़ते हमारे पास साथियां, 2 रकात नफिल तो वो अल्लाह के वास्ते खत्म हो गई समझिए। 2 रकात सुन्नत भी बड़ी तेजी के साथ पढ़कर पढ़ते, पहला जो है दस्तरखान मिले, पहली रिकाबी हमारे हक में आ जाए। ऐसा भी तो आज दावत है, पहले भी बोलूँगा अब आखिर में भी बोलता हूँ, आज भी दावत है। जाफर साहब स्क्रैप की तरफ से, ये दूसरी गली में है, मगरिब के बाद सब लोगों के लिए खाने का नजर रखा गया है, सबको शिरकत की दावत। तो कहा जब आदमी इन चीज़ों के पीछे पड़ जाता है तो फिर हमारी इबादत का मामला, हमारी तिलावत का मामला अल्लाह ही जानता है। मैं जैसा बता रहा हूँ आप लोगों को, अल्लाह ही जानता है हमारी चीज़ों। तो हम लोग इतना ज़्यादा दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं कि हम इबादत छोड़ो, अल्लाह के वास्ते अल्लाह की बात को भी पूरा करने में हमारी कोताही चल रही है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत जब दुनिया को बड़ी चीज समझने लगेगी, ये नहीं कि हमें खाने को बड़ी चीज समझे, ये नहीं, ये फरमाया दुनिया को बड़ी चीज समझने लगेगी तो इस्लाम की हैबत उसके दिल से निकल जाएगी। अब दुनिया को बड़ी चीज क्या समझ रहे हैं? अगर किसी को कुछ मिल रहा है, 1 के बजाय 10 मिले, अब यह तो अल्लाह की तरफ से हुक्म है 1 के बजाय 70 मिलने वाले हैं। रमजान के इस महीने में अगर कोई आदमी 1 नेकी करता है तो 70 मिलने का जो है अल्लाह के रसूल का फरमान है और अल्लाह देने के लिए तैयार है। लेकिन यूं कहा आदमी अगर कोई यहाँ पर किसी को मालूम हुआ कि भाई यहाँ मिल रहा है कुछ हुकूमत की तरफ से, तो सारी चीज़ों को छोड़ देते, नमाज भी खैराबाद। अब इस्लाम और मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, लाइन में ठहर जाते हैं और लेने के लिए
اب نہیں معلوم بیچارہ کتنی دیر تک ٹھہرے، کیا کیا مصیبتیں اٹھائے، کیا کیا پریشانیاں ہے، تو کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، دنیا کی چیزوں کے اندر آدمی کا جو دل اور دماغ لگا ہوا ہے، ہمارا معاملہ کب؟ جب آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے۔ بولنا آسان ہے میرا، آپ کا سننا بھی آسان ہے۔ میں آواز کر رہا ہوں بیٹھ کر، تم وہاں بیٹھ کے سن رہے، ماشاء اللہ تم بھی منڈیاں ہلا رہے ہیں، میں بھی خوب بول رہا ہوں، لیکن جب پڑے گا نا پلہ، تب معلوم ہوتا ہے کون کتنے پانی کا ہے۔ وہ اصل میں دعوت میں معلوم ہوتا ہے۔ ایک معمولی چیز ہے کھانا، ایسا بھاگتے ہم لوگ کہ پھر ہاتھ دھونا بھی مشکل کا مسئلہ، وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ ملتا کہ نہیں ملتا کہ نہیں ملتا، جتنا قسمت میں ہوتا مل کر رہے گا۔ اگر صبر سے کام لیتا انشاءاللہ ملتا۔ ایک مطلب جماعت میں گیا تھا وہ میوات کے علاقے میں، اب جماعت ماشاءاللہ وہاں بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ مجاہدہ، 12-13 کلومیٹر تک پیدل جانا پڑتا ہے۔ دھوپ اللہ کے فضل سے ہی رہتی ہے، یہاں کی جو دھوپ ہے وہاں کی دھوپ اس کے اعتبار سے 4 حصے زیادہ ہوتی ہے۔ پیدل چلنا، گاڑیوں کا بھی نظم نہیں، موٹروں کا بھی نظم نہیں، چلتے رہنا، وہ بھی پوٹیاں اٹھا کر چلنا پڑتا ہے۔ اب وہ چل رہے ہیں، جا کے بیٹھ گئے وہاں پر ماشاء۔ اب اللہ کا کرم کا معاملہ کچھ عجیب اور غریب معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر ایک قسم کا تعلق اور مدبھیڑ کا معاملہ، آپس میں لین دین کا جو معاملہ ہے، کھانے پینے کا معاملہ ہے، تو وہاں سے ہم لوگ جو ہے پیدل نکلے میوات میں سے، تو ایک گاؤں کو آئے تک صبح نکلے تو شام ہو گئی۔ اب پیرا بولتے ہیں باتیں کر رہے، پہلے تو ہم چلتے نہیں تھے زیادہ، اب چلتے تھے اس زمانے میں لیکن اتنا زیادہ نہیں چلے۔ آ کر بیٹھے، اب وہ عصر کا وقت بھی تقریباً جا رہا تھا تو جلدی جلدی نماز پڑھ لی۔ اب بھوک تو لگی اللہ کے فضل سے، سارے ساتھی بولے امیر صاحب کھانا، امیر صاحب کھانا۔ اب میں امیر تھا، میں بولا بھائی کچھ نہ کچھ انتظام ضرور کر دیں گے۔ اب خیر ایک طرف سے دعوت آ گئی، وہاں دعوت کا معاملہ کچھ عجیب اور غریب ہے، ایک ہی کھانا کھاتے ہیں۔ اگر کوئی کھارا بنایا تو ایک ہی کھانا لے کر آ کے سامنے رکھ دیتا ہے، وہی کھارا کھانا۔ اگر کوئی میٹھا ہے تو میٹھائی لا کر دیتا ہے، وہی کھانا اس کا پیٹ بھر۔ اب ہمارے کو تھوڑا کھارا، زیادہ کھارا، تھوڑا میٹھا کھاتے ہیں ہم لوگ یہاں کے۔ اب وہ میٹھا وہاں بہت زیادہ کھاتے ہیں، تو میٹھا لے کر آ کے رکھ دیا بیچارہ۔ وہ میٹھا کیسا؟ ہمارے سر کا لوازمات وہ نہیں رہتے، کھانے کے اندر کھانا لے کر آ کے رکھ دیے، اس کے اوپر وہ بورا شکر ہوتی ہے، پاؤڈر شکر ڈال دیتے، اتنی پوری ڈال دیتے، اتنا کھانا پوری ایک اتنا شکر ڈال دیتے۔ اب شکر ڈال دیا، شکر کے اوپر گھی ایسا ڈالتا ہے جیسا پانی ڈالتا ہے، لوٹے میں، ٹوٹی کے لوٹے میں گھی لاتا ہے۔ اب میں پہلی مرتبہ، چونکہ پہلی مرتبہ گئے تھے ہم لوگ، وہ ایک ایک کے سامنے لے کر آ کے رکھا، اور ایک ایک میں بولا بھائی یہ ایک دم اتنا میٹھا لے کر آیا، شاید ہماری پوری جماعت کے واسطے ایک کے سامنے پورے 15 یا 16 ساتھ تھے، پورے 16 رکھا کے رکھ دیا۔ ارے میں بولا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے۔ میں بولا اتنا کون کھاتا؟ جتنا کھانا ہے اتنا ہی کھاؤ۔ ایک دوسری بات، اس کھانے کے علاوہ کوئی دوسرا کھانا نہیں ہے۔ اب ہم بولے پہلے سے مرے بھوک سے، پھر دوسرا اوپر سے ایک کھانا نہیں ہے بول رہے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ۔ میں بولا بھائی اب وہ پہلے میٹھا کھائے تو پھر سفرا ہو جاتا ہے، سر پھرانے لگتا ہے، اور پھر سر پھرایا تو پھر 2-4 روز تک کا سو جاؤ۔ میں بولا وہ کھانا بھی نہیں کرنا بھی۔ میں بیٹھ گیا، میں بولا بھائی کوئی اگر کھانا اگر آیا تو کھائیں گے، نہیں تو خدا حافظ، ویسے بھوکے سو جائیں گے۔ اچھا وہاں ہوٹلا بھی نہیں، 10 کوس تک کا ہوٹلا نہیں، ملتا بھی نہیں کھانا۔ اچھا کچھ دکانوں میں خرید کے کھائیں گے، وہ بھی دکانیں بھی نہیں ملتے۔ اب دل میں سوچ لیتے بیٹھا یا اللہ اتنی محنت کرنے کے بعد میں بھی بھوکا سو جانا چاہیے، چونکہ ہمارے نبی اور ہمارے صحابہ ایسے کئی مرتبے کئی دن تک ایسا بھوکے رہے۔ دل میں سوچ رہا ہوں
اگر اس وقت میں اچھا سالن مل جائے تو ماشاء اللہ پیٹ بھر کر کھائے، اور اتنا کھائے کہ 2 روز تک پھر مگے نہیں۔ اب یہ سوچ ہی رہا ہے کہ ایک صاحب آ کر کہنے لگے ابھی صاحب آپ کیوں نہیں کھا رہے کھانا؟ میں بولا بھائی وہ میٹھا چلتا نہیں رے بابا اپنے کو، اپن حیدرآباد کے لوگ ہیں، میٹھا تھوڑا کھاتے ہیں، کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ کہا کہ ایسا؟ اچھا اب ہمارے گھر میں مرغا کٹا ہوا ہے، لے کر آ۔ میں سوچنے لگا جو قسمت میں ہے وہ مل کر رہے گا۔ ہم لوگ غفلتی کے ساتھ میں جو بھاگتے ہیں، کھانے پہ گرتے ہیں، وہ تو ہم اپنی جو ہے نالیدے پنے کا اظہار کرتے ہیں، ورنہ خدا تو دیتا ہی ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میری امت کا جو دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگی تو اسلام کی ہیبت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ تو آج ہمارے دل میں اسلام کی کتنی ہیبت ہے، کتنی وقت ہے، کتنی قدردانی ہے، وہ ہم لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے اگر واقعی اسلام کی ہیبت اور وقت اور قدردانی اگر ہمارے اندر ہوتی تو ایک معمولی چیز، معمولی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہلاتی ہے، معمولی چیز، معمولی نہیں ہوتی سنت، وہ بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ یا ایک پیشاب پھرنے کی جو سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سنت کا ہدیہ یا اس کی قیمت ساری دنیا کا مال نہیں دے سکتا، اتنی بڑی قیمت ہے اللہ کے نزدیک۔ اس لیے خدا نے قرآن میں خود فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، میرے قریب آنا چاہتے ہیں، تو پھر میرے نبی کی اتباع کرنا پڑے گا، کچھ ہے کیسی کیوں نہ ہو۔ تو صحابہ یہ پورا کر کے بتائے، پورا، کوئی چیز کے اندر کمی اور کسر نہیں۔ ایک صحابی راستے سے جاتے جاتے ایسا 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 چل رہا، تو دوسرے صحابی پوچھ رہے ارے بھائی ایسا کہیں کچھ چل رہا، چکر آ رہی، کچھ تو بھی پیے کچھ تو بھی کھائے۔ ایسا تو صحابہ میں پینا کھانے کا مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن چکر آئے تو ذرا ڈلتا رہتا نا آدمی، ایسا ایسا کہیں کچھ چل رہا ہے۔ تو کہنے لگے نہ چکر آ رہی، نہ کوئی کھایا، نہ کوئی پیا، نہ کچھ نہیں، کچھ نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ کہا ایسا کیوں چل رہے؟ تو کہا میرے نبی یہاں سے چلتے ہوئے ایسا کرتے ہوئے چلے تھے، اسی لیے میں نبی کی سنت کو پورا کر رہا ہوں۔ ایک صحابی کہنے لگے تم ذرا ٹھہرو میں اب بھی آتا ہوں، گئے ایسا بیٹھے پھر واپس آ گئے۔ کیا ہوا؟ پیشاب آ رہا تھا، فارغ ہونے کے واسطے گئے تھے؟ کہا نہیں پیشاب نہیں آ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے چلتے ہوئے یا پیشاب پھرے تھے، اسی لیے میں اس سنت کو پورا کرنے کے لیے وہاں جا کے بیٹھ کر آیا۔ کوئی چیز بھی صحابہ کے اندر ایسی نہیں تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہوں اور وہ نہ کرتے ہو۔ آج ہمارے اندر اگر وہ بات آتی تو پھر میرے بزرگوں کہاں سے کہاں تک اللہ تعالیٰ ہم کو پہنچا دیتے، وہ تو اللہ ہی جانتے۔ اسی لیے فرمایا سارے کے سارے طریقے اپنے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے۔ چاہے آپ چاند پر اڑنے والے اس راکٹ کو دیکھ لینا کہ وہ کامیاب نہیں ہے، ہمارے نبی کے طریقے میں کامیاب ہے۔ اگر وہ پیدل چل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہا ہے، وہ طریقہ کامیاب ہے۔ یہ طریقہ کامیاب نہیں ہے جو دوسروں کا بتایا ہوا، دوسروں کا ایجاد کیا ہوا طریقہ ہے۔ اسی لیے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو اختیار کرے گا، پھر خداوند قدوس دنیا ہی کے اندر اس کو سارے لوگوں پر فوقیت حاصل کرائے گا، اور دیکھ لے گا کہ ایک معمولی کپڑا پہننے والا آدمی جو جسم پر بھی کپڑا نہیں ہے، جسم پر ننگا آدمی ہے، یہاں سے تہبند گھٹنے کے نیچے تک ہے، سر کے اوپر شملہ اس زمانے میں بننے کا معمول تھا، بجائے اس کے کہ ایک ٹوٹی ہوئی رسی جو ہے باندھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اکثر صحابہ میں یہ بات ہوتی ہے، جسے دیکھ کر رستم زماں تڑپ جاتا تھا، جو ایران کا بادشاہ تھا وہ تڑپ گیا اور کہنے لگا کہ یہ آدمی نہیں جن معلوم ہوتا ہے، یہ جن۔ اس واسطے آدھی تلوار، ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر گئے، ایک چھوٹے ٹٹو پر گئے، اس کا زماں بیٹھا ہوا ہے، جا کر اس کے اپنے گھوڑے کی جو ہے باندھ لگام اس کے جو ہے پائے کو بنے، کرسی کے پائے کو بنے۔ حالانکہ جب جا رہے لوگ جاتے تھے اس کے پاس
سلام نہیں کرتے تھے بلکہ سجدہ کرتے تھے. وہ طریقہ تھا اس زمانے میں. لوگ سجدہ کرتے تھے بہت دور سے جو ہے ٹھہر کر اس کو جو ہے ہاتھ اٹھانے کا نہیں, سجدہ کرنا. لیکن یہ صحابی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی تھے وہ گئے, جا کر رہے کہ سلام, خالی سلام کیا, السلام علیکم, نہ سجدہ نہیں, کچھ نہیں, کیا نہیں. اگر ارے میرے گھوڑے کے بننے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے یہاں پر, پورے کے پورے جو ہے بالکل صاف سیدھا خالی بنا ہوا, جگہ کہاں ہے میرے گھوڑے کے بننے کی؟ آج تیرے جو ہے کرسی کچھ بند ہو, لے جا کرسی پر. میں بولا یہ آدمی ہے یا چیز ہے؟ لوگ میرے کو دیکھے تو کانپتے, انہیں آپ کو میرے کرسی کچھ بن دیا آپ نے گھوڑے کی لگام. ایک دوسری بات, ایسا ران کو ہاتھ مار کے بولے خیریت سے ہے رستم, خیریت سے ہے, ذرہ ذرہ ایک بال برابر بھی جھجک نہیں. لکھا ہے کتابوں میں بعض وقت اس کا پیشاب نکل گیا کرتے, ایسا مارتے تھے پیشاب نکل گیا کرتے. کہنے لگا کہ یہ آدمی اگر ہوتا تو شاید ذرہ تو بھی جھجک کرتا تھا. لاکھوں کی فوج آزو بازو ٹھہری ہوئی ہے, ذرا اشارہ دیتے تو ٹکڑے بنا دیتے, لیکن ایسا نہیں. لیکن ذرا بھی جھجک, ایسا ہاتھ مار رہے ماڑی پر مار کے کہے ارے رستم خیریت سے ہے. اب بولا کہ بھائی یہ آدمی تو معلوم نہیں ہوتا, آدمی ہوتا تو کچھ تو نہیں ہوتا تھا. کہنے لگا ہاں خیریت. کچھ بات چیت ہوئی, اس کے بعد کہا اچھا میں آیا ہوں کچھ بات کرنے کے لیے, 2-3 باتیں کروں گا. 3 باتوں میں سے پہلی, مسلمان ہو جا, سلامتی سے رہ جا. بولا اگر نہیں ہوا تو ٹیکس دینا پڑے گا تیرے کو. اب وہ بادشاہ کو بول رہے ٹیکس دینا پڑے گا, ہم تیری حفاظت کریں گے. جسم پہ کپڑا نہیں ہے, پیٹ میں کھانا نہیں ہے, پیٹ جا کے پیٹ سے لگا ہوا ہے, سر پہ جو ہے ٹوٹی ہوئی رسی بندھی ہوئی ہے, تلوار آدھی ٹوٹی ہوئی ہے. بتا کر کہا اگر تو جو ہے ٹیکس نہیں دیں گا تو پھر یہ تلوار سے مقابلہ کرنا پڑے گا تیرے. انہوں نے بولا کہ بھائی وہ بعد میں بات کریں گے, یہ آدمی ہے کہ جن ہے یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے چلیے. آپ جاتے ہوئے تو کیونکہ بادشاہوں کا ایک طریقہ ہے, کچھ تحفے وغیرہ دے دیتے ہیں. لے کر کے ٹوکری میں یا طباخ میں لے کر کے دیا, یہ لے کر جاؤ میرے پاس سے. جب سر پہ رکھے, یہ نہیں دیکھے کیا ہے, کھول کے نہیں دیکھے, پوچھے نہیں, سر پہ رکھنے کر کے سیدھا جب نکل کر وہ سیدھا جو ہے اپنے کیمپ میں چلے گئے, لیفٹیننٹ جنرل سے بول رہے ہیں امیر صاحب رستم اپنی حکومت خود اپنے ہاتھ سے ہمارے حوالے کر دیا ہے. وہ بے عزتی کرنے کے واسطے مٹھی دیا تھا, مٹھی. اب ظاہر بات ہے مٹھی بولے تو زمین حکومتی تھے, تو کہاں سے کہاں تک ان کی نگاہ تھی اللہ والوں کی, اور ہو گیا فتح. 2 منٹ میں معاملہ ختم ہو گیا مسئلہ. تو میرے بزرگوں دوستو, جب اللہ کے دین کی محنت کرتا ہے, اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, اللہ سے اپنا تعلق رکھتا ہے, سنتوں کی پیروی کرتا ہے, احکام خدا پر اپنا پورا معاملہ کرتا ہے, پھر خدا ایسی ہمت اور ایسی طاقت دیتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے پتے بھی پھٹ جاتے ہیں. اب یہاں ہمارے پاس لاتور میں پڑھتا تھا 1974-73 میں, مغرب کی نماز میں گولئی مسجد کے بہت سارے لوگ دیکھے, گنج گولئی کی مسجد ہے, بہت بڑی ہے. اب مغرب کی نماز ہو رہی ہے تو سب لوگ رکعت بن لیے. ہمارے مولانا تھے, مولانا شجاع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, نماز پڑھاتے تھے, بہت اچھی قرت تھی ان کی. جب نماز پڑھائے تو اوپر سے چپلک گری. اب وہ چپلک بھاگ رہی ہے. اب وہ جب بھاگی تو لوگ جو ہے نماز کے اندر ناچ رہے. اب وہ کرتے چونکہ وہاں اکثر و بیشتر مہاراشٹری جو ہوتے ہیں وہ پائجامہ ذرا لمبا چوڑا پہنتے ہیں, وہ کسی کے پاجامے میں گھس گئی. اب جب گھسی پاجامے میں تو وہ بیچارہ جب ناچنے لگا تو پوری جماعت کو جو ہے پریشان کر دیا, بھاگم بھاگی کرنے لگا. تو ہمارا یہ حال ہے بزرگوں, ایک معمولی چیز جہاں پر آتی ہے تو ہم اپنا دھیان خدا کی طرف سے ہٹا کر نہیں معلوم کہاں لے کر چلے جاتے ہیں. آج ہماری نمازوں کا, ہماری عبادتوں کا, ہماری سنتوں کا یہ حال ہے. اگر واقعی ہم اصلیت پر اگر آ جاتے تو نہیں معلوم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. اسی لیے فرمایا
اگر ایک بھی معمولی چیز جس کو ہم معمولی سمجھ، معمولی نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. اب ایک چھوٹی سی بات کر کے بات کو ختم کر دوں. ایک چھوٹا سا بچہ جس کے اوپر علم سیکھنا فرض نہیں ہے، کتاب دے دیے اس کے ماں باپ، قاعدہ نورانی قاعدہ بغل میں پکڑ لیا. اب باپ اور ماں اس کو ڈانٹ رہے، جا مسجد کو جا، مولوی صاحب کے پاس پڑھ کر آ جا. اب وہ روتے ہوئے ناک میں سے نیٹ بھی گر رہا ہے، آنکھوں میں سے آنسو بھی کبھی گر رہے ہیں کبھی نہیں گر رہے، ہی کرتے وہاں سے جاتے جاتے پلٹ کر دیکھ رہا ہے. کہا کہ اگر نہیں دیکھے تو پتلی گلی سے بھاگ جاؤں. کہا جب وہ پلٹ کر دیکھتا ہے تو وہاں یہاں تک کہ مسجد کا جو ہے دروازہ آیا وہاں تک دیکھ رہا ہے. اب اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جس پر ابھی فرض نہیں ہے، علم سیکھنا فرض نہیں ہے، کس پر فرض ہے؟ علم دین کا سیکھنا ماں بالغ عورت اور مرد پر فرض ہے، واجب ہے، بچے پر نہیں ہے. وہ بچے پر اس وقت سنت ہے. وہ اب یہ سنت کو پورا کرنے کے لیے مسجد کو آ رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچہ جو پڑھنے کے لیے قاعدہ اپنے بغل میں دبا کر ماں باپ کے زبردستی سے روتا ہوا، نیٹ جھراتا ہوا، آنسو گراتا ہوا اور ہی کرتا ہوا جو مسجد کو آ رہا ہے، کہا اس کے پیروں کے نیچے جبرائیل جیسا فرشتہ جس کے ایک پر کے کونے میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ ساری زمین کو اٹھا کر پھینک دے، اتنی بڑی طاقت، ایسا فرشتہ اپنے پر پورے کے پورے اس بچے کے پیروں کے نیچے بچھا دیتا ہے. کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کی اتنی بڑی قدر ہے اللہ کے نزدیک، جو سنت پر عمل کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جبرائیل جیسا فرشتہ بھی اس کے نیچے جو ہے اپنے پر بچھاتا ہے. بھلا بتائیے اگر ایک معمولی بچہ جس کے اوپر ابھی کوئی فرض نہیں ہے اس کے اوپر جو ہے معاملہ اللہ کا رحمت کا یہ بنتا ہے، پھر تو جب آدمی پورا عمل کرتا ہے تو پھر کیا نہیں بنتا؟ اصلیت پر اگر ہم آ جائے تو کیا نہیں بنتا؟ آج ہمارے اندر جو کمزوریاں آئی ہیں یہ ہمارے نبی کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے آئی ہے. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں معلوم کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. میرے بزرگوں دوستو، اللہ ہم پر رحم کرے. اب یہ چند روز باقی رہ گئے ہیں، چاہے ٹوٹی پھوٹی کیوں نہ ہو مگر تلاوت ہی صحیح، عبادت ہی صحیح، ذکر و اذکار ہی صحیح. مگر اب رہا مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی اس ماہ رمضان میں زیادہ تر اللہ کی عبادت اس لیے کرتا تھا کہ اس میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کے نام سے بہت یاد کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس رات کی تلاش میں پہلا عشرہ بھی، دوسرا عشرہ بھی، تیسرا عشرہ بھی، 3 عشرہ ہوتے ہیں. تو کہا میں اس کی تلاش میں رہا کہ ایک رات اگر مل جائے قدر کی تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے اسے. اور ملنا ہے نا، ملنا مسئلہ ملنے کا ہے. کہا کس کو ملے گی؟ کہا جو آدمی اللہ کے گھر میں آ کر اپنے آپ کو مہمان خدا بنا دے گا، جس کو ہم اعتکاف بولتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی آخری عشرے کا اعتکاف کر لیا تو اس کو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ رات مل جائے گی، چاہے سو جائے، چاہے عبادت کرے، چاہے آدمی جو ہے مسجد. جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے گھر کے حوالے یا مہمان خدا جو ہے بنا لے گا، اللہ اس رات کو اس کے حوالے کر دے گا، یعنی اس رات کو پا لے گا. اب جو رات کو پائے گا تو ظاہر بات ہے ثواب کا مستحق بھی ہو جائے گا. اب ہم رات کو یہی نہیں پاتے تو ظاہر بات ہے ثواب بھی ہمارے لیے مشکل کا مسئلہ بنتا ہے. تو میرے بزرگوں دوستو، اس رات کی تلاشی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا کرتے ہیں. کہا ایک آدمی ایک دن کا اعتکاف، ایک دن کا، یا سن لیجیے آپ، ایک دن کا کوئی اگر اعتکاف کرتا ہے تو اس ایک دن کے اعتکاف میں، کہا یہ اعتکاف یہ تو سنت ہے، رمضان مبارک کا جو ہے معاملہ اس میں اعتکاف کرنا یہ تو سنت ہے، لیکن جو دوسرے مہینوں میں دوسرے اوقات میں بھی اگر کوئی اعتکاف کر لیتا ہے
تو کہا اس اعتکاف کا ثواب بھی بتایا، ایک دن کا اعتکاف اگر کوئی کرا تو اس کے اور دوزخ کے درمیان میں 3 خندق حائل ہوں گے، اتنے بڑے ہوں گے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں خلا، اتنا لمبا چوڑا معاملہ ہوگا، یعنی اس کے اور دوزخ کے درمیان میں اتنا بڑا ہوگا ایک دن کے اعتکاف میں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اگر کسی کو اللہ نے توفیق دے دیا 10 روز کا یا کم سے کم 3 روز کا بھی اگر توفیق مل جائے کہ اعتکاف میں بیٹھ جائے، اعتکاف میں پتھر اٹھا کر بیٹھنا نہیں ہے، پہاڑی کا پتھر اٹھا کر بیٹھو بولے صاحب، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اعتکاف میں اس نیت سے بیٹھنا کہ اپنے آپ کو ہم اللہ کے حوالے کرنا ہے، اے اللہ تو جو کہے گا بس وہی کروں گا، تیرے علاوہ کسی قسم کی اور کوئی فضول باتیں نہیں کروں گا، انہیں خالی جو ہے اپنا وقت نہیں گزاروں گا۔ یہاں باہر پھرتے تھے، باہر پھرنے کا مسئلہ ختم ہو گیا، کھانا تمہارے پاس تک آ جائے گا، پیشاب پیخانے کے لیے آپ کو جانا منع نہیں ہے، اگر مسجد میں ہے تو جا سکتے ہیں مسجد کے پیخانے پیشاب میں، اگر وہاں نہیں ہے، ضرورت آپ کو جو ہے محسوس ہو رہی ہے تو آپ فارغ ہونے کے لیے اپنے گھر کو بھی جا سکتے ہیں، یہ آپ کو اجازت مل جائے۔ ایک تیسری بات یہ ہے، اگر کوئی ایسا ضروری کام جس کی وجہ سے آپ کو کرنا ضروری ہے ورنہ نقصان ہو جائے گا، تو ایسے کرنے کی بھی اجازت آپ کو اعتکاف میں مل جاتی ہے۔ اب رہا بہت ساری باتیں، میت میں آپ نہیں جا سکتے، میت میں جا نہیں سکتے، دوسرے اور رفاہی کام نہیں کر سکتے، کسی کی خدمت کا معاملہ نہیں کر سکتے، تو کہا یہ ساری کی ساری باتیں جو تم نہیں کر سکتے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو اس کا ثواب اس سے زیادہ ملے گا جو کر رہا ہے اعتکاف میں بیٹھنے والے۔ اب رہا مسئلہ ہے کہ اعتکاف میں ایک دن کے اعتکاف میں اتنا بڑا ثواب آپ کو ملے گا، جب 3 خندق حائل ہوں گے تو اب کتنے دن کا اعتکاف کرے ہو تو ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن اس سے ایک اور بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اعتکاف میں، ہو سکتا ہے وہ نفل اعتکاف ہوگا، ایک صاحب آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، میں بہت پریشان۔ اب وہ حضرت سے ایک دم اٹھ کر سیدھا جو ہے گئے، چپل پہننے لگے، تو وہ کہنے لگا حضرت اعتکاف بھول گئے، آپ اعتکاف میں تھے نا، بھول گئے؟ کہا نہیں بھولا بابا، نہیں بھولا، یاد ہے، اچھی طریقے سے یاد ہے۔ پھر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی طرف اشارہ کر کے کہا بس ان سے میں سنا ہوں، اگر کوئی آدمی اعتکاف کی حالت میں رہا، ایک دن کے اعتکاف میں اتنا بڑا ثواب، لیکن اگر کسی ایک معمولی بھائی ہمارا کوئی پریشان ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے، اس کی مصیبت میں تھوڑا سا کام آ جائے گا، تو کہا اس سے کہیں بڑا ثواب ہے اس کے اندر۔ تو کہا زکوٰۃ کا معاملہ ہے، فطرے کا معاملہ ہے، اور اس کا معاملہ ہے ہدیے کا، جتنی رفاہی کام ہیں ان سارے کے سارے چیزوں پر آپ کو کتنا فائدہ ملے گا، کتنا ثواب ملے گا، آپ اس پر اندازہ نہیں کر سکتے میرے بزرگوں دوستو۔ اعتکاف کا تو معاملہ آپ سن لیے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ میں ہمدردی کا معاملہ اگر کوئی کر دیا ہے تو اس سے کہیں بڑا ثواب ہے۔ یہ تو فطرہ اور زکوٰۃ اور یہ صدقہ، یہ تو کنجوسی کی حد ہے، کنجوسی کی حد، ورنہ صحابہ کے پاس کھانے کو نہیں رہتا تھا، اگر کوئی مال آتا تو فوراً خرچ کرتے ہوئے کہتے تھے کھانے والے سے کھلانے والا بڑا خوش ہوا کرتا ہے۔ آج بھی دعوت دینے والا آدمی بعد میں کھاتا ہے، کیا بھائی آپ کھانا کھا لیے؟ ارے نہیں مول صاحب بعد میں کھاتا ہوں، ابھی کیا ضروری ہے؟ ارے بھائی آپ کو بھوک نہیں لگی، آپ بھی تو روزہ تھے نا؟ کیا نہیں مول صاحب میں سب کو کھلانے کے بعد کھاتا ہوں۔ تو اب کھانے والا خوش اتنا نہیں ہوتا جتنا کھلانے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک بھی وہ آدمی کو اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے، جو آدمی لوگوں کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا خوش رکھتا ہے کہ لینے والا اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا دینے والا خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ کا معاملہ دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی معاملہ ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، آپ حضرات اپنے تعلق سے سوچیں کہ جو آدمی اعتکاف کرے اس کے لیے بھی اچھی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی رفائی کا، مگر یہ سنت کا اپنی جگہ پر ہے، یہ کسی کے ساتھ میں رفائی کام کرنا، مدد کا معاملہ کرنا، یہ سنت کے علاوہ نفلوں کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ ان اعتکاف کے تعلق سے صرف قدر کی رات کو تلاش کرنے کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اللہ ہم کو اس پر جو ہے پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی ہمارے بھائی 10 دن کا اعتکاف کرے تو 20ویں
اثر سے لے کر شروع کرنا چاہیے. 20ویں روزے کے اثر سے لے کر شروع میں 21واں رات شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی آدمی 10 دن کا نہیں 3 دن کا کرنا چاہتا ہے تو 26 میں اثر سے شروع کرنا چاہیے. اور یہ 1 دن کا اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہتا ہے، کل کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے، آج اثر سے شروع کر دینا چاہیے. اور جتنی نیت کرا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. نیت کرنے کے بعد میں اگر پورا نہیں کرا تو اس پر واجب ہو جاتا ہے. واجب اگر آدمی اگر نہیں ادا کرا تو گنہگار ہو جاتا ہے، اللہ کے نظروں سے گر جاتا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا